عظیم الشان کیمپ جو کہ 92 کے عظیم الشان اس کیمپ پر جو کہ آج یوم دعا اور نئے سال کا آغاز امیر محترم کے اعلان کے مطابق فلسطین سے اظہار یکجہتی کے لیے یہ ان کے نام پر منایا گیا ہے، اور انشاءاللہ آپ تمام کارکنان اور حضور کے غلاموں کے جذبوں سے انشاءاللہ ان قریب دین تخت پر ہوگا اور فلسطین انشاءاللہ آزاد ہوگا۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ تم اللہ کے دین کی مدد کرو، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ پوری امت مسلمہ کو تحریک لبیک پاکستان ضلع کرنگی PS 92 کی جانب سے نیا اسٹیال لبیک یا رسول اللہ کی صداؤں میں مبارکباد ہو۔ آج کے اس کیمپ میں خصوصی شرکت کراچی مرکز تحریک لبیک پاکستان کراچی ڈویژن سے شعبہ خدمت خلق کے ذمہ دار محترم جناب شہزادہ کاشف قادری صاحب تشریف فرما ہیں، PS امیر محترم جناب آصف صابری صاحب، سرپرست اعلیٰ عبدالستار صاحب اور دیگر جتنے ذمہ داران یہاں تشریف فرما ہیں جو شب روز اپنا حضور کے دین کے لیے صرف کر رہے ہیں۔ مصطفیٰ کریم کے دین کو غالب کرنے کے لیے جتنے کارکنان ذمہ داران تحریک لبیک پاکستان کی کسی بھی ایکٹیویٹی میں شامل ہوتے ہیں، تو ہمارا الحمدللہ یہ ایمان ہے تو نیک نیتی کے ساتھ ان تمام سرگرمیوں کے اندر جو صرف اور صرف حضور علیہ السلام کی دین کو غالب کرنے کے لیے ہوتی ہیں اس میں شریک ہوتے ہیں۔ باقی تنظیموں تحریکوں سے تحریک لبیک پاکستان کا سب سے الگ انداز جس کو اپنا کر الحمدللہ کارکنان کو جہاں دیگر فائدے پہنچتے ہیں وہاں کارکنان کو حضور کے دین کو غالب کرنے کے لیے ثواب بھی ملتا ہے۔ تو ہمارے جو نعرے بھی وہ امیر مجاہدین دے کے گئے کہ جس نعرے کو ہم لگائیں تو الحمدللہ ہم ثواب کماتے ہیں اور صبح و شام حضور کی بارگاہ میں اپنی حاضری لگواتے ہیں۔ ہمارے اس کیمپ کے اندر تحریک لبیک پاکستان ضلع کرنگی کے ناظر اعلیٰ وقاص رضوی صاحب، مرکزی ثنا خاں بلبل رضوی الحاج سلیم رضا قادری صاحب تشریف فرما ہوئے، دل کے عطا گرامیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ پوری دنیا کو یہ معلوم ہے اور وہ تمام لوگ کہ جن کے ہاتھوں میں ہر چیز کا اختیار ہوتا ہے انہیں بھی معلوم ہے کہ حضور کے یہ غلام ہیں بڑے سچے، ہیں بڑے جذبہ ایمانی والے، ان سب کو یہ معلوم ہے۔ بابا جی علیہ رحمٰن نے جو دعائے جلال فرمائی ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو دین کا راستہ روکتے ہیں، روکتے ہوئے آ رہے ہیں یا قیامت تک کے لیے دین کا راستہ روکیں گے، انشاءاللہ دنیا ہی میں ان کا میں اور آپ حشر دیکھ رہے ہیں اور دیکھتے رہیں گے۔ باقی رہی بات یہ کہ تحریک لبیک پاکستان کا پیمانوں میں جائے گی تو ہمیں ہماری قیادت نے یہ درس دیا ہے، یہ سبق دیا ہے، ہمارا مقصد سیٹیں لینا نہیں، یہ حضور کے دین کا نفاذ ہے۔ اگلے کئی سال تک بھی نہ آئے تو ہمیں کوئی کسی قسم کی پریشانی نہیں ہے، لیکن یہ ضرور ہے ان لبرل سیکولر قسم کے جو لوگ اسمبلیوں میں بیٹھے ہیں یا آگے پیچھے ہیں ان کو یہ خوف ضرور ہے کہ دین متین پر کسی قسم کی خدا نخواستہ قدغن لگانے کی کوشش کریں گے تو حضور کے یہ غلام اپنا سینہ لے کر میدان عمل میں ہوں گے۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ یہ دنیا میں جان چکی ہے، وہ چاہے پاکستان میں بیٹھے ہوں یا پھر انگریزوں کی صورت میں انگریز نواز لوگ ہوں یا وہ وہاں سے بیٹھ کر یہاں کے ایجنڈیوں کے ڈورے ہلاتے رہیں، ان سب کو یہ معلوم ہے کہ رسول اللہ کے یہ غلام اپنی جان تو دے سکتے لیکن حضور کے دین پر سوداگری نہیں کر سکتے۔ امیر المجاہدین نے ان ذمہ داران اور کارکنان کو مصطفیٰ کریم کے عشق و محبت کے وہ جام پلائے ہیں۔ اب یہ نوجوان لڑکے جو کراچی کے اندر کسی ٹائم پر کسی اور چیزوں پر رقص کرتے تھے، اب ان کے دل و دماغ میں، ان کی وضع خطا میں، چال ڈھال میں، فکر و شعور کے اندر ایک ہی بات ہوتی ہے، صبح بھی کہتے ہیں کہ لبیک یا رسول اللہ، شام بھی کہتے ہیں لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ الحمدللہ یہ اللہ رب العالمین کا خاص فضل ہم سب پر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دور پرفتن میں ہمیں امیر المجاہدین کو دیکھنا نصیب فرمایا۔ اس مرد قلندر، اس مرد درویش، فنا فی الرسول، فنا فی خاتم النبیین علامہ حافظ خادم حسین رضوی نور اللہ مرقدہ کو دیکھنا، اور بعض ان میں وہ ہے کہ جن کو ان کے ساتھ چلنا، اٹھنا، بیٹھنا، کھانا
پینا اور ان کا تقوی طہارت اور عشق و محبت جو کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا اس کو دیکھنا بھی نصیب ہوا. تو الحمدللہ ان کے جذبوں کو نہ کوئی جیلیں سرد کر چکی ہے، نہ ہتھکڑیاں سرد کر سکتی ہے، نہ ان کے جذبوں کو کوئی اور ٹھنڈا کر سکتا ہے. یہ جب بھی آئیں گے اپنا سب کچھ لے کر میدان عمل میں حاضر ہوں گے اور انشاءاللہ ہونے والے جنرل الیکشن میں پاکستان بھی دیکھے گا کہ ٹھپا گریڈ میں لگنا ہے. پاکستان بھی دیکھے گا. اور جنہوں نے اس راستے کو جب بھی روکنے کی کوشش کی آج تک نیندیں ان کی اڑی ہوئی ہیں. آج تک وہ سکون سے سو نہیں پا رہے. جس نے بھی جس انداز سے جس لباس سے جس وجہ قطع سے حضور کے دین کے راستہ روکا. بابا جی فرماتے تھے کہ ہمارا مقصد کسی مولوی کو تخت پہ لانا نہیں ہے. دنیا کان کھول کے سن لے، ہمارا مقصد حضور کے دین کو غالب کرنا ہے. اس لیے چہرہ نہیں دیکھا، اس لیے وجہ قطع نہیں دیکھی. جس نے حضور کی محبت کی غلامی کا صحیح دم بھرا اس کو حضور علیہ السلام کے غلاموں نے اپنے امام مان لیا، اس کو امیر مان لیا. اس لیے ہر جگہ پہ ذکر کریں. پورے پاکستان میں طریق لبیک کا جو اسٹرکچر ہے، تنظیمی اسٹرکچر، ایسا نہیں ہے کہ ہر جگہ کوئی مولوی امیر ہو. ایسے بھی ہیں کہ جو دنیا میں مست ہے لیکن امیر المجاہدین نے حضور کی محبت کے جام پلائے، اپنی دنیا ایک طرف رکھ کر وہ حضور کے دین کے لیے کھڑے ہو گئے. آج جن لوگوں کی نیندیں اڑی ہوئی ہیں اور جو کہتے ہیں کہ جی سیاست کے ماحول میں انہوں نے ہلچل مچا دی، تو ہم انہیں کہنا چاہتے ہیں کہ بابا ایسے ہلچل نہیں مچائیے. ہمیں امیر المجاہدین نے تیار کیا ہے جو اپنے مشن پر، اپنے کوس پر کسی قسم کی سوداگری نہیں کر سکتے. رہی بات یہ کہ جناب یہاں بھی ویسے لوگ ہیں تو یہ یاد رکھیں بابا جی فرما کے گئے، وہ اگر کسی کی نیتوں میں کھوٹ ہے، یہ 2 نمبری ہے، تو وہ ویسے ہی ہماری آنکھوں کے سامنے سے اس سے دور ہو جائے گا. سچے مشن کے ساتھ سچے جذبے اور سچے لوگوں کا کام ہے، جھوٹوں کا کام نہیں. قوم نے 75 سال تک دیکھا، جھوٹوں، مکاروں، چورے، لٹیروں کو سب کو دیکھا کہ کس انداز سے جنہوں نے کہا کہ جی ہم قوم کے لیے کریں گے، جنہوں نے کہا کہ جی ہم کراچی کی قوم کو حق دلوائیں گے. ہم نے کہا کہ بتاؤ ذرا 30-35 سال تم نے اس قوم پر راج کیا، 30-35 سال میں تم نے لاشوں کے علاوہ کچھ نہیں دیا، ان کو لاشوں کے علاوہ کچھ نہیں دیا. 30-35 سال میں تم نے اپنی قوم کو نہ کوئی گٹر کی صحیح لائنیں دی، نہ پانی دیا، نہ گیس دیا، نہ بجلی دیا. آج بھی وہ لائنیں لگی ہوئی ہیں. تو وہ قومیت کے نعرے لگانے والے بھی ایک ٹیبل کے نیچے سے ہاتھ بڑھا کر سودا کرتے ہیں اور پھر اوپر سے قوم کا نعرہ لگاتے ہیں. دنیا نے ان کو بھی دیکھ لیا. یہ جو نوجوانیاں موجود ہیں، حضور کے جو غلام موجود ہیں، ان کا علامہ خاتم رضوی سے کوئی خون کا تعلق نہیں ہے، خونی رشتہ نہیں ہے. یہ وہ رشتہ ہم علامہ خاتم حسین رضوی نور اللہ مرقدہ سے جوڑ چکے ہیں جو جنت تک کے لے کے جاتا ہے. رشتہ جو جنت تک کے لے کے جاتا ہے، یہ وہ رشتہ قائم کر چکے ہیں. وہ کراچی کا نوجوان ہو، وہ بلوچستان کا بچہ ہو، وہ کشمیر کا بیٹا ہو، وہ خیبر پختونخوا کا بیٹا ہو، وہ ہر کسی کی صدا پر ایک ہی بات ہے کہ انہیں جانا، انہیں مانا، ناک کا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. آج کی اس رات اہلیان لانڈی کو حلقہ این 233 اور PS 92 کی عوام کو پیغام یہ ہے کہ اب بہت ہو چکا. امیر مجاہدین ہمیں جو حقیقتیں بتا کے گئے، میری آپ کی آنکھیں کھول کے گئے. ہماری آنکھیں بند تھی، ہمارے ذہن بند تھے. حضور کی محبت نے جو جام امیر المجاہدین نے پلائے ہیں، اب آنکھیں بھی کھلی، دل بھی کھلے، دماغ بھی کھلے. اب ایک ہی بات ہے، صبح شام دوپہر جو وقت بھی ہو، ایک ہی بات ہے کہ حضور کے دین کو تخت پہ لانا ہے، دین کو تخت پہ لانا ہے. اور اس بات کو ہم روز روشن کی طرح دیکھتے بھی ہیں اور دل کی عطا گہرائی سے تسلیم بھی کرتے ہیں کہ کوئی چوڑا، کوئی بدمعاش آ کے بدمعاشی کرے تو وہ ذہن میں رکھے کہ ہمیں اس بات پر روز روشن کی طرح ہم قائم و دائم ہیں کہ بابا جی فرماتے تھے کہ اسلام اپنی پاور رکھتا ہے، اسلام اپنی پاور رکھتا ہے. کوئی کسی قسم کی قدر لگانے کی کوشش کرے گا تو ہم نے کچھ نہیں کرنا، لیکن حضور کے دین کا جھنڈا نہیں گرنے دینا. ہم نے حضور کے دین کا جھنڈا نہیں گرنے دینا. اور اس نے اتفاق دی ہے کہ ماہ سیدنا صدیق اکبر بھی ہے، یہ مہینہ سیدنا صدیق اکبر سے بھی وابستہ ہے. تو سچائی کا دامن ہاتھ میں تھامے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ غلام، صدیق کے یہ وارثین خط نبوت کا علم لے کے انشاءاللہ
जनरल इलेक्शन 2024 में असम्बली में जाकर बातिल कुव्वतों के सीने पर चढ़कर ताजदार खत्म नबूवत का आलम बुलंद करेंगे इंशाअल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। तो ये आलम इंशाअल्लाह लहराएंगे। ये कुछ भी हो जाए, चेहरा कोई सा भी हो, जिम्मेदार कोई सा भी हो, उम्मीदवार कोई सा भी हो, सबके हाथों में आपने सिर्फ एक चीज देखने में हुजूर की खत्म नबूवत का आलम है, नामों से रिसालत का आलम है। वो कहीं से भी ताल्लुक रखता हो, किसी जुबान से भी ताल्लुक रखता हो, अमीर मुजाहिदीन ने हुजूर की मोहब्बत ने इस एक झंडे तरह सबको जमा कर दिया और उस दौर की याद ताज़ा कर दी कि हुज्जतुल विदा के मौके पर मेरे मुस्तफा करीम ने फरमाया था कि किसी काले को, किसी गोरे पर, किसी अरबी को, किसी अजमी पर कोई फौकियत नहीं सिवाय तकवा के। हम इसी बात पे यकीन रखते हैं, इसी बात पे यकीन रखते हैं और इसी चीज़ को लेकर इंशाअल्लाह जो कौम को इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं कि जी अपनों का वोट अपने लिए, तो वो याद रखें यजीदियों के भी वोट देने वाले उस वक्त मौजूद थे, लेकिन यजीदियों के मुकाबले में हुसैनी खड़े थे, हुसैनी खड़े थे। यजीद मिट गया, यजीद का सब कुछ खत्म हो गया। अगर किसी से पूछो कि उसका नामो निशान कहाँ है तो उसकी कब्र का किसी को नहीं पता, लेकिन अगर पूछा जाए कि हुसैन का रोज़ा कहाँ है, सबके दिल चमक जाते हैं। आज हुसैनियत जिंदा है, आज हुसैनियत का पैगाम जिंदा है। आज हमारे इमाम आशिक सादिक फनाफिर रसूल मुजद्दिद वक्त मुजद्दिद दौरा वली कामिल इमाम खादिम हुसैन रिजवी जो इमाम हुसैन के गुलाम है, आज भी उनका किरदार जोर शोर से चल रहा है, उनकी बातें हो रही है। उन्हीं का फैजान है, फ़कत उन्हीं का फैजान है, फ़कत उन्हीं का फैजान है कि आज भी हम बैठे हैं तो हमारा ये ईमान है कि अपने मज़ार पर अनवार से उनका फैजान आज भी हमारे ऊपर जारी हो सारी है, जारी हो सारी है। क्या बात, क्या बात, क्या बात। ये उनका एहसान अजीम है कि हम गलियों कूचों में, इलाकों में, रोडों पर फिरने वाले आज हुजूर के गुलामी के अंदर लब्बैक या रसूलुल्लाह की सदाएं लगा रहे हैं। आज हम उन जालिमों जाबिरों कि जिनके सामने सर उठा नहीं सकते थे लोग, जिनके सामने खड़े हो नहीं सकते थे, अब हुजूर के ये गुलाम न सिर्फ खड़े हो रहे हैं बल्कि इसकी अमली तस्वीर बन चुके हैं कि सितमगर इधर आ, हुनर आजमाए तो तीर आजमा, हम जिगर आजमाए। पूरी कौम ने देखा इस हल्के में इन रसूलुल्लाह के गुलामों ने अपने जिगर